الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال تعالى في مقام آخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ نہایت قابل احترام اسٹیج پر تشریف فرما حضرات، علماء کرام اور علاقہ بھر سے تشریف لائے ہوئے میرے بزرگوں، بھائیوں، بچوں، آج آپ کی مسجد میں پہلی مرتبہ حاضری کا موقع مل رہا ہے اور اس حاضری کو میں اپنے لیے سعادت سمجھ رہا ہوں، اس لیے کہ ابھی حضرت مولانا عمر دراز صاحب آپ کو یہ بتلا رہے تھے کہ اللہ والوں کی زیارت یہ مستقل باعث اجر ہے اور کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس وقت اللہ کریم کا فضل ہے، کرم ہے میرے اوپر کہ ایک نہیں لاتعداد اللہ والوں کی زیارت کر رہا ہوں۔ میرے حضرت شفیق الامت حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ لاہور شہر میں ایک عظیم اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی کہ جنہیں دیکھتا ہے انسان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، اور جن سے متعلق بعض نظر والوں نے فرمایا دنیا میں جنتی دیکھنا ہو تو لاہور میں موجود حسن کو دیکھ لے، اور جن حضرات نے ان کی زیارت کی ہے اس ایمان والے کا دل گواہی دیتا ہے یہ شخص جنت میں جانے والا ہے، جہنم کا دھواں بھی اس شخص کو پہنچنے والا نہیں ہے۔ ان کا فرمان ہے، فرمایا کرتے ہیں، فرمایا کہ جو لوگ کسی بھی مسجد میں، اللہ کے گھر میں، نیک محفل میں، نیک مجلس میں وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر قدم اٹھا کر قدم چل کر آتے ہیں تو یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو میں آیا ہوں تو میرے اندر شیطان یہ بھی وسوسہ پیدا کر سکتا ہے کہ تجھے عزت ملے گی، تجھے شہرت ملے گی، تجھے محبت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ان اندرونی بیماریوں سے سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بہت خطرناک حملے ہوتے ہیں، یہ عزتیں بھی اسی کی دی ہوئی، جب چاہے سیکنڈ میں لے لیتے ہیں، اگر دینا چاہے تو قیدی کو عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیا کیا الزام لگے، عزت دی تو اتنی بڑی، تو یہ انہی کے اختیار میں ہے، عزتیں ملتی بھی ادھر سے ہیں اور جب چاہیں وہ لے بھی لیتے ہیں۔ تو فرمایا کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی محبت میں چل کر کسی جگہ آتے ہیں، فرمایا میں ان قدموں کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہوں، ان قدموں کی زیارت کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہوں، اس لیے کہ وہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اٹھ کر آئے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے لیے جو قدم اٹھتا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں جو قدم اٹھتا ہے، وہ قدم اس دنیا میں نہیں، مسجد میں نہیں، جنت کی طرف اٹھ رہا ہوتا ہے۔ اور آپ حضرات کتنے اس گزرے دور میں اور اس وقت میں مجھے معلوم ہے دن بھر کی آپ نے کسی نے کوئی کاروبار میں ہوگا، کوئی ملازمت میں ہوگا، کوئی زراعت میں ہوگا، تو یہ آ کر بیٹھنا اور پھر اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق ملنا، ان کے در پہ بیٹھنا، یہ اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی علامت ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، دیکھیں میرے اور آپ کے گھر میں ہر انسان
جس کا جی چاہے آ کر بیٹھ سکتا ہے؟ میرے گھر کے صحن میں میرے گھر کا در کون کراس کر سکتا ہے؟ صرف وہی کر سکتا ہے جس کا میرے ساتھ قریبی خونی تعلق ہوگا. میرا والد ہے، میرا بھائی ہے، میرا چاچو ہے، میرا ماموں ہے. یہ جو قریبی خونی تعلق ہیں میرے گھر میں جب چاہیں آ جائیں، جب چاہے چلے جائیں. اگر غیر آ جائے میرے گھر میں یا آپ کے گھر میں، انجام کیا ہوگا؟ وہ زندہ نہیں جائے گا. آپ کون ہوتے ہیں میرے گھر میں آنے والے؟ میری گھر میں میری مائیں، میری بہنیں موجود ہیں. تو اگر میرے اور آپ کے گھر میں جس انسان کا جی چاہے منہ اٹھا کر نہیں آ سکتا، میرے اللہ کے گھر اور در میں بھی ہر آدمی اپنی مرضی سے طاقت سے نہیں آ سکتا. یہ قدم خود آئے نہیں لائے گئے ہیں، اٹھے نہیں اٹھائے گئے ہیں. آپ حضرات اس وقت اگر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، میں یقین جانیے نہ جانے اللہ کریم نے کتنی مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھا ہوگا اور توفیق بخشی ہوگی کہ آپ اللہ کے گھر میں تشریف لائے. تو ان سے بڑا کوئی اللہ والا ہوگا؟ فرما رہے تھے مولانا عمر دراز صاحب، تو ایک نہیں، یہ جتنے یہاں موجود ہیں سارے ہی اللہ والے ہیں. ان سب کے دیدار، ان کی زیارت اپنے لیے باعث نجات ہے الحمدللہ دین کی نسبت سے. اور آج یہاں مولانا نے مجھے بتایا کہ یہاں ایک بچے نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، ماشاءاللہ ایک بچے نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عطا ہے کہ آپ بیت اللہ میں بیٹھے ہیں اور کتاب اللہ کا حافظ جہاں سے بنا ہے. اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی دی ہوئی کتاب قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید کی مختصر تعریف یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کے باطن سے نکلا ہوا نور ہے، کلام اللہ، اللہ کی باتیں. تو ہماری عربی کی مشہور کہاوت ہے کلام الملوکی ملوک الکلام. بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے نا وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور جو شہنشاہ کا کلام ہو اس کا مقام کیا ہوگا؟ وہ کتنا عظیم الشان کلام، اتنا عظیم الشان، اتنا عظیم الشان، اتنا عظیم الشان کہ جس اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر، ان کا فرما رہے تھے مولانا عبید الرحمان، ان کا ہمسر اور ثانی کونین میں نہیں ہے. تو جو اللہ کے باطن سے نکلا ہوا نور ہوگا اس کا کوئی ثانی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ نہیں. ان کے بھیجے ہوئے پیغمبر ان کا ثانی نہیں، ان جیسا کسی کا مقام نہیں. تو کتاب اللہ کا ثانی بھی کونین میں اور نہیں ہو سکتا. آپ اگر غور فرمائیں گے اس کائنات میں جتنے بڑے مقام ہے، اگر آپ دیکھیں ان مقامات کے پیچھے اگر بنیادی طور پر اسی کلام اللہ، قرآن مجید، فرقان حمید، اس کی نسبت کا اثر ہے. کلام اللہ سب کا سب حاصل ہونا ضروری نہیں، اس سے ادنا سی نسبت اگر کسی کو حاصل ہوئی، اللہ جانتا ہے وہ اپنے طبقے میں سردار بن جاتا ہے، اپنے طبقے میں سردار بن جاتا ہے. کیسے؟ 2-4 مثالیں عرض کرتا ہوں. دیکھیے اللہ کے باطن سے یہ نور نکلا اور کسی بھی ڈائریکٹ سینے میں محفوظ ہونے کا وہ تحمل نہیں تھا کہ ڈائریکٹ کسی کے سینے میں محفوظ ہو. ایسے ہی ہے جیسے گریڈ ہوتا ہے نا، پیچھے جہاں سے بجلی آ رہی ہے تو ڈائریکٹ وہاں تار لگا سکتا ہے کوئی؟ نہیں، اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، کتنے اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، پھر جا کر یہ روشنی آگے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تیز روشنی ہے. لیکن جو 1100 وولٹ کی تاریں گزر رہی ہوتی ہیں اس سے تار لگا کر آپ بجلی حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں. میرے اللہ کے باطن سے نکلا ہوا نور وہ کسی بھی سینے میں ڈائریکٹ محفوظ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے لوح کے اندر اسے محفوظ کیا گیا. لوح محفوظ قرآن کریم وہاں، اور وہاں سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر آیا. قرآن کریم میں ہے نا، لوح محفوظ سے میرے آقا کے سینے تک لانے والے کون تھے؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا فریضہ اور کام، ذمہ داری اتنی تھی کہ وہاں سے لائے اور آقا کے دل میں آ کر سیو کر دے، آج کی زبان میں محفوظ کرے. صرف ڈاکیے کا کام تھا، سادہ لفظ میں کہوں. حضرت جبریل قرآن پڑھتے نہیں تھے، سمجھنا نہیں تھا، عمل کرنا نہیں تھا. انہوں نے صرف اتنی ڈیوٹی تھی کہ وہاں سے لینا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر آ کر نازل فرمانا ہے. ڈاکیے کا کام تھا. کیا مرتبہ ملا اس نسبت سے کہ اس قرآن کے جو ڈاکیے تھے وہ سید الملائکہ ہو گئے، تمام فرشتوں کے سردار. فرشتوں میں سب سے بڑا مقام حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. اور پھر جس نبی کے قلب اطہر میں سب سے پہلے قرآن آیا، سب سے پہلے قرآن آیا، تو میرے آقا کا وہ مرتبہ و مقام ہوا کہ جو ابھی فرما رہے تھے مولانا عبید الرحمان صاحب کے ہر ثنا گو ثنا خاں یہی کہہ کے گیا، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. ان کونین میں اللہ کے بعد میرے آقا کا کوئی مقام اور مرتبہ کسی اور کا نہیں ہے. اتنا اونچا جو مرتبہ و مقام ہے یہ کیوں ملا؟ اس کی بنیادی ریزن اور وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی اس قرآن کی نسبت ہے. اللہ کے باطن سے نکلا ہوا نور لوح
محفوظ سے ہوتا ہوا سب سے پہلے جس دل میں محفوظ ہوا، جس دل میں سیو ہوا، کونین میں عظیم ترین مرتبہ ہوا، وہ صرف سید الناس نہیں، سید الانبیاء نہیں، سید الرسل بلکہ سید الکونین ہے۔ کتنا اونچا مقام ہوا قرآن کریم کی یہ نسبت۔ پھر بات یہی ختم نہیں، جس مہینے میں قرآن اترا، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، کس میں نازل ہوا؟ خود قرآن کریم بیان کرتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن اتارا گیا۔ تو رمضان میں قرآن اترا، صرف اتنی نسبت حاصل ہوئی کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، وہ مہینہ کیا ہو گیا؟ سید الشہور بن گیا، تمام مہینوں کا سردار بن گیا۔ 11 مہینے ایک طرف، یہ ایک مہینہ ان پہ بھاری ہے۔ اور پھر جس رات میں قرآن اترا، مراد اس سے جس رات میں اللہ کے باطن سے نکل کر لوح محفوظ کے اندر محفوظ ہوا۔ ویسے تو قرآن 23 سال میں نازل ہوا نا، لیکن وہ رات کہ جس رات میں میرے اللہ کے باطن سے نکل کر لوح محفوظ کے اندر محفوظ ہوا، وہ رات کتنی بڑی ہو گئی، کتنی عظیم الشان ہو گئی کہ اس کی شان میں، اس کے مرتبے میں اللہ جل جلالہ نے اسی قرآن کریم میں ایک پوری سورت نازل فرمائی۔ کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ آگے جو اللہ کریم کا انداز ہے نا اس سورت میں، لیلۃ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس کا سادہ ترجمہ پنجابی طرز میں اگر کروں تو یہ ہو سکتا ہے، اے بے قدرو تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کا، نہ قدرو تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے، یہ تو کسی قدر والے کو پتا ہوگا۔ پھر آگے بتایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، مفہوم کہ لیلۃ القدر وہ ایک ایسی رات ہے جو تمہاری زندگی کی جو 80 سالہ تمہاری زندگی ہے ان کی تمام راتوں پہ بھاری ایک رات۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تمہاری ساری زندگی سے زیادہ قیمتی ایک رات ہے۔ کیوں؟ اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بھی کہیں بہتر ہے، اور 1000 مہینے کو اگر آپ ڈیوائڈ کر کے دیکھیں 12 پر تو 83 سال 4 ماہ بنیں گے، 83 سال 4 ماہ، اور فرمایا کہ 1000 مہینے کے، لیکن فرمایا خیر من الف شہر، ان 1000 مہینوں سے بھی کہیں بہتر ہے۔ کتنا؟ یہ نہیں بیان فرمایا کہ 10 گنا، 20 گنا، 100 گنا یا 700 گنا، فرمایا اس سے بھی کہیں بہتر ہے میری ساری زندگی۔ تبھی زندگی کتنی ہے اس امت کی؟ 60-70 سال، 83 سال تو 1000 مہینے کے بن رہے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی کہیں بہتر ہے۔ اس رات کا مرتبہ مقام کیوں اتنا اونچا ہو گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا تھا۔ اس رات کی اتنا مرتبہ و مقام ہوا کہ وہ سیدۃ اللیالی بن گئی، تمام راتوں کی سردار، تمام راتوں کی سردار۔ نسبت اتنی ہے کہ اس میں قرآن اترا۔ چلو اب کہیں گے یہ تو بڑی بڑی فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی تھی۔ عام سی مثالیں، بھوسا جانتے ہیں نا، بھوسا، گتا کس سے بنتا ہے؟ گتا بھوسے سے بنتا ہے نا۔ اور ایک گتا کسی فیکٹری کے اندر تیار ہوا توڑی اور بھوسے سے، اور اس کے بعد کٹ کر آپ کی مسجد کے قرآن کریم کے ساتھ اسے جلد کر دیا گیا، اور اس گتے کی طبی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 5 سے 6 سال۔ اس کے بعد خود ہی بھربھرا ہو کر وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب 5-6 سال وہ قرآن کریم کے ساتھ جڑا رہا، اور اس کے بعد ایکسپائر ہو گیا، ٹوٹنا شروع ہوا۔ اور اسی مسجد میں پنکھا چلایا، یہاں نیک آدمی نہیں، بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ماں صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی نیک آدمی کی بات نہیں کر رہا، ایک گناہگار ترین انسان جو سال کے بعد مسجد آتا ہے اور کوئی اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، آج مسجد آیا اور پنکھا چلا، گتا ٹوٹ کر نیچے گرا، نیچے بھی کسی گندی گلی میں نہیں، اللہ کے پاک گھر میں گرا۔ اب مجھے بتائیے اس عمل پر اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ ایک گناہگار مسلمان کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ گتا ٹوٹ کر نیچے گرا، آپ بے خود ہو جائیں گے یا نہیں؟ ایک دم بڑھیں گے، بڑھ کر اسے پکڑیں گے، پکڑ کر چومیں گے، آنکھوں کے ساتھ لگائیں گے، سر پر لگائیں گے، پھر سینے کے ساتھ لگائیں گے، پھر سوچیں گے کہاں رکھیں، اور پھر آپ اس کو اونچی جگہ پہ رکھیں گے۔ یہ گتا ادھر سائنس کی کتاب کو بھی لگا ہوا ہے، انگلش کی کتاب کو بھی لگا ہوا ہے، میتھ کی کتاب کو بھی لگا ہوا ہے، اردو کی کتاب کو بھی لگا ہوا ہے، وہ ٹوٹ کر گلی میں ہم پاؤں رکھ کر گزر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی خیال آیا کسی کو اس گتے میں اور اس گتے میں کیا فرق ہوا؟ بس اتنا ہی فرق ہے کہ اس نے 4-5 سال قرآن کریم کے ساتھ یہ صرف جڑا رہا، اس نے قرآن کریم کو پڑھا نہیں، اس نے قرآن کریم کو سمجھا نہیں، اس نے قرآن کریم کو سمجھ کر عمل نہیں کیا، صرف جڑا رہا۔
5 سال جڑنے کے بعد اس کا مرتبہ مقام اتنا اونچا ہو گیا کہ اگر کسی مسلمان کے سامنے اس گتے کی کوئی توہین کر دے یا نفرت کی نظر سے اس کو کوئی دیکھے، آپ سے زندہ جا سکتا ہے، اگرچہ جتنا مرضی تاکید کرتے رہیں بھائی شرعی حوالے سے تحقیق کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، لیکن اس کا کام تو میں ایک مرتبہ تمام کروں، واقعات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ تو اس گتے کو یہ مرتبہ و مقام کہاں سے ملا؟ اسی طرح اس کے ساتھ لگا غلاف، کپڑا لیا میں نے اپنے لیے، اپنا جوڑا سلوایا، جو بچا تو قرآن کریم کا ایک جوڑا سی دیا، اور میرے بدن پر جوڑا وہ ہر ہفتے میں 2 مرتبہ دھلتا ہے، 3 مرتبہ دھلتا ہے، خوشبودار سرف سے استری ہوتا ہے، صاف ستھرا۔ اور قرآن کریم کو جو مسلمان جوڑا پہنا دیتے ہیں وہ اس وقت تک نہیں اتارتے جب تک کہ پھٹ نہ جائے، ایسا ہے یا نہیں؟ نہ اس کو دھویا جاتا ہے، نہ اس کو استری کیا جاتا ہے، بسا اوقات اس کے اوپر میل آ جاتی ہے اور وہ سیاہی آ جاتی ہے گھروں کے اندر موجود جو غلاف چڑھے ہوتے ہیں۔ اب وہ غلاف کسی دن کسی نے اتار کے رکھا تھا، ہوا سے نیچے گرا، کیا رد عمل ہوگا ایک مسلمان کا، گناہگار مسلمان کا؟ وہ فوراً اسے اٹھائے گا، چومے گا، آنکھوں کے ساتھ لگائے گا، سینے کے ساتھ لگائے گا۔ اگر آج کا پڑھا لکھا اس کو کوئی کہے بھائی اس کو نہ چومو، ہاتھ نہ لگاؤ، اس کو جراثیم لگ جائیں گے، آپ کو یہ میلا ہے، پتہ نہیں کتنی مدت سے کتنے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، آپ کو جراثیم چمڑ جائیں گے، کیا جواب ہوگا اس کا؟ کہ قرآن کریم کے غلاف کو جراثیم؟ ارے بے وقوف، کیا کہہ رہے ہو؟ جتنی بھی میل کیوں نہ لگی ہو، کبھی کوئی مسلمان سوچے گا کہ یہ گندا ہے، میں اسے چوموں نہیں، یا میں اس کو پیشانی کے ساتھ نہ لگاؤں؟ پھر بھی چومتا ہے نا، اسے جراثیم کا خیال تک نہیں آتا۔ باقی تو کسی بھی چیز کو ہاتھ لگائے تو آج کی مادی دنیا میں کہتے ہیں بس جراثیم پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ جراثیم بھی خود نہیں چمڑتے جب تک میرے اللہ سے اجازت نہیں لیتے، اپروول اوپر سے ہوتی ہے۔ ورنہ اگر آپ بچنا چاہیں SOP سے زور لگا لیں آپ، میرا اللہ فضا میں اڑنے والے جراثیم آپ کے ناک کے راستے سے چڑھا دیں گے، آپ نہیں بچ سکتے۔ کتنا بچیں گے؟ اتنی کھلی فضا، اس میں کھربھا جراثیم اڑ رہے ہیں بیماریوں کے۔ آپ نے دیکھا نا کبھی دھوپ کی روشنی میں وہ کیا ہوتے ہیں؟ کھربھا جراثیم اڑ رہے ہوتے ہیں۔ کس کس سے بچو گے؟ کس کس سے بچو گے؟ ہاں، جب تک وہ مالک نہیں بچائے گا آپ نہیں بچ سکتے، جو مرضی کر لیں۔ کرنی چاہیے احتیاط، لیکن احتیاط کو احتیاط کے درجے میں رکھیں، اپنا ایمان کمزور نہ کریں، بچائے گی وہی ذات۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ وہ گتا ہو یا غلاف، وہ اس کے اوپر کتنی بھی میل آ گئی ہو، ایک مسلمان کے ہاں اس کا مرتبہ مقام قرآن جیسا ہو جاتا ہے یہ نہیں؟ تو یہ قرآن کریم کے ساتھ تھوڑی سی نسبت انسان کو کتنا اونچا کر دیتی ہے۔ یہاں رک کر میں ایک بات عرض کروں گا کہ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ قرآن کریم کے ساتھ گتا جڑا، اس کا یہ مرتبہ مقام ہوا، رات کی نسبت ہوئی تو وہ راتوں کی سردار ہوئی، مہینے کی نسبت ہوئی تو مہینوں کا سردار ہوا۔ آپ سوچئے جس دل میں آ کر قرآن کریم محفوظ ہو گیا اس کا مرتبہ مقام کیا ہوگا؟ حافظ قرآن۔ جس معصوم بچے کے سینے میں قرآن محفوظ ہوا، کبھی سوچا کہ اس کا مرتبہ مقام کیا ہوگا؟ ایک گتے کا اتنا اونچا ہو گیا کہ اس کی توہین پر قتل ہو جاتے ہیں، اس کی گستاخی، بے ادبی لوگ کفر سمجھتے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ جس حافظ کے سینے میں قرآن ہوتا ہے اس کی بے ادبی کیوں ضروری سمجھتے؟ اگر گتے کی توہین سے ایمان خطرے میں ہے، اگر حافظ سے بطور حافظ آپ کو دشمنی ہے، تو یاد رکھو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کو قرآن کے گتے سے نفرت۔ آج ایک تحریک ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، ہمارے مسلمان بہت بھولے بھالے ہیں، لابیز ہیں جو مستقل ایک تحریک لے کر چل رہی ہیں مذہب بیزاری کی۔ مذہب کو، ہمارے نبی کو، ہمارے قرآن کو ڈائریکٹلی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں کہے گا تو کس کو؟ وہ مولوی کو بنیاد بنائے گا، وہ حافظ کو بنیاد بنائے گا، وہ قاری کو بنیاد بنائے گا، اور اس کو کہے گا یہ قاری ایسے، یہ مولوی ایسے، کیونکہ اس کے نتیجے میں یہ جتنی علامات ہیں میرے نبی کی ساری سنتیں اس کی نظر میں قابل نفرت ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ تمہاری نبی کی داڑھی علیہ باللہ، اس سے متعلق بات کرے تو قتل ہو جائے گا، لیکن مولوی کی داڑھی کا یا کسی مسلمان کی داڑھی کا مذاق اڑا لے تو کوئی نہیں، مذاق ہی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ قرآن کریم جس حافظ کو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت عطا فرمائی، اور جس خاندان میں جس والدین کو یہ سعادت ملی، جس خاندان کو یہ سعادت ملی، وہ کتنا عظیم الشان ہے۔ ان کی نسبت تو ہو گئی کہ ان میں حافظ ہے، ان کا بیٹا عالم ہے۔ اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مقام کہ آپ نے سنا ہوگا اہل علم سے کہ کل قیامت کو اللہ کریم جب اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک سارے ہی جمع ہوں گے، وہاں آواز لگے گی کہ فلاں حافظ کے والد کہاں ہیں، آئے گا اور اس کو ایک
تاج پہنایا جائے گا، تاج، اور جب وہ پہن کر دستار بندی ہوگی نا وہاں بھی، دستار بندی تو شاید ادھر سے نکالی ہے کہ وہاں یہ دستار پہنائی جائے گی، جب پہن کر وہ جا رہا ہوگا تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ کوئی نبی جا رہے ہیں، ان کو بتایا جائے گا نہیں، یہ آخر الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی حافظ کا والد ہے۔ لوگ اس کو دیکھ کر نبی کا شبہ انہیں ہوگا، اس حافظ کا کہ والد کا یہ مقام ہے۔ عرض کیا کرتا ہوں جس حافظ کے والد کا یہ مقام ہے، اس حافظ کا کیا مرتبہ مقام ہوگا، اس حدیث میں اس کو نہیں بیان کیا اللہ نے۔ جس کے والد کا اتنا اونچا مرتبہ ہے، یا تو بیٹے نے کیا نا، لیکن مرتبہ اس کے والد کا ہے، اس حافظ کا کیا مرتبہ و مقام ہوگا اللہ جانتا ہے، اس دنیا میں اس کی خبر نہیں ہو سکتی۔ دوسری جگہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات بیان کی ہیں کہ حافظ کو 10 ایسے پاس ملیں گے کہ وہ جس کو تھما دے، جس پر جہنم واجب ہوگی تھما دے، فرشتے اس سے پوچھ نہیں سکتے اسے کسے کہاں لے کر جا رہے ہو، وہ ڈائریکٹ جنت میں لے جائے گا۔ یہ معمولی دولت نہیں ہے، لیکن آج دنیا کی مارکیٹوں میں، دنیا کے بازاروں میں بے شک آپ کو اس کی وہ قوت نظر نہیں آتی، آپ کو اس کی یہ طاقت نظر نہیں آتی۔ مسلمان مادیت کو دیکھتا ہے، آج سونے سے کچھ ملتا ہے، ڈالر سے کچھ ملتا ہے، روپے سے کچھ ملتا ہے، کچھ پلاٹ ہو اس سے ملتا ہے، زرعی رقبہ ہو اس سے ملتا ہے۔ حافظ کے پاس اتنی بڑی دولت، اس سے کیا ملے گا؟ میرے حضرت ہی شفیق الامت حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں، فرمایا میرے عزیزو، جو کرنسی جہاں کی ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت وہاں پتہ چلتی ہے۔ ریال سعودیہ کی کرنسی، اس کی قدر و قیمت سعودیہ میں، درہم دبئی کی، اس کی قدر و قیمت دبئی میں، روپیہ پاکستان کا، اس کی قدر و قیمت پاکستان میں۔ فرمایا یہ قرآن، یہ اعمال صالحہ، یہ نماز، یہ آخرت کی کرنسی ہے، اس کی قدر و قیمت وہاں قبر میں حشر میں جا کر پتہ چلے گی کہ اس سے کیا ملتا ہے اس دنیا میں۔ آپ اس سے موازنہ نہ کیا کرو۔ ہمارے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی نبی اللہ مرقدہ نے بڑا ایک عجیب ملفوظ، لطیفہ ہی کہہ لیں، لکھا ملفوظات میں، فرماتے ہیں کہ ایک بڑے چودھری صاحب تھے گاؤں میں، تو ان کا بیٹا، اسی گاؤں میں ایک شاعر بھی تھا، ان کے بیٹا جو ہے نا شاعر کے ساتھ جڑ گیا۔ آپ جانتے ہیں شاعروں کی زندگی، اللہ بچائے، کہ وہ ایک تصورات کی دنیا میں ہوتے ہیں، دنیا کے کسی کام کے نہیں رہتے، ہر وقت تخیلات میں ہوتے ہیں، تصورات میں ہوتے ہیں۔ اب بیٹا بھی ان کے ساتھ ہی جڑ گیا۔ اب چودھری صاحب کو فکر ہوئی کہ یہ بیٹا اس شاعر کے ساتھ مل گیا ہے تو یہ تو نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا۔ بڑا روکتے رہے کہ بیٹا کیا کر رہے ہو، تمہاری شادی کرنی ہے، تم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اس نے کہا کیا کرو گے؟ اس نے کہا ابا جی میرے پاس بہت کچھ ہے، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میں جس استاد کے پاس ہوں نا اس نے مجھے بہت کچھ دے دیا ہے۔ کہا کیا دیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے استاد نے ایک جو ہے نا قطعہ کہا ہے وہ ہے 10,000 کا، ایک رباعی ہے وہ ہے 50,000 کی، اور ایک غزل ہے وہ 1,00,000 کی۔ وہ کہتے تھے 1,00,000 کی غزل کہہ رہا ہوں میں، یہ 50,000 کے میری یہ رباعی ہے، تو میرے پاس وہ ساری نوٹ ہیں اور وہ اس حساب سے میرے پاس بہت کچھ ہے۔ ابا نے سمجھانے کے لیے کہا کہ بیٹا آج نا اپنی ایک رباعی سے کوئی گھر کی سبزی تو لا کر دو، پتہ چلے۔ اس نے کہا اس کو سمجھ آ جائے گی۔ وہ اپنی ڈائری لے کر گیا جس میں وہ تھا شیروں کا ریٹ لکھا ہوا، تو منڈی میں چلا گیا اور جا کر ایک صاحب سے کہا کہ 2 کلو آلو اور 2 کلو سبزی اور 2 کلو فلاں چیز، ٹماٹر وغیرہ یہ ساری چیزیں کر دو۔ پیسے کتنے ہوئے؟ اس نے جب تول دیا تو بتایا کہ پیسے مثال کے طور پر 300 روپیہ ہو گیا۔ تو اس نے ایک 500 والا وہاں شیر پھاڑا اور اس کو پھاڑ کر دیا کہ یہ 500 کا شیر تمہیں دے رہا ہوں، 300 کاٹ لو، 200 مجھے واپس دے دو۔ وہ سبزی والا اس نے کہا کہ کیا تیرا دماغ خراب ہے؟ او بھائی لال نوٹ دو 3 ہمیں، یہ کیا کاغذ کا ٹکڑا تم نے دیا ہمیں؟ اس نے کہا یہ 500 کا شیر ہے، 500 کا، یہ لکھا ہوا میرے استاد نے بتایا۔ اس نے کہا بے وقوف چل یہاں سے، دماغ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ساتھ والے کے پاس چلا گیا، اس کے ساتھ بھی یوں ہی کیا، سارا کچھ تلا لیا اور وہ شیر اس کو دے دیا کہ 500 کا شیر دے رہا ہوں، اپنے پیسے کاٹ کر بقایا مجھے دے دو۔ اس نے کہا یہ تو بے وقوف ہے۔ جب تیسری دکان پر گیا نا تو اس نے کہا یہ مینٹل آیا ہوا ہے، پکڑو اس کی ٹکائی لگاؤ یہاں۔ یہ ایسے خام کا سودا تلوا لیتا ہے، پیسے ہے نہیں، شیر بیچتا پھرتا ہے۔ اب وہ جب اس کی کٹائی انہوں نے لگائی 3-4 لوگوں نے مل کر، تو واپس استاد کے پاس آیا اور ڈائری زور سے ان کے قدموں میں ماری کہ استاد یہ آپ نے کیا مجھے چکر میں ڈالا ہوا تھا کہ یہ شیر اتنی قیمت کا ہے، اتنی قیمت کا ہے، اس سے تو 2 کلو سبزی نہیں آتی مارکیٹ میں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لاکھوں کے آپ کو شیر بتا دیے ہیں۔ استاد سمجھدار تھا، کہنے لگا کہ بچے کیا ہوا؟ اس نے کہا آج ابا نے کہا تھا کہ ان شیروں کی سبزی لا کر دو۔ اس نے کہا بیٹا میرا نا فلاں تاریخ کو مشاعرہ ہے، ایک بادشاہ نے ہمارا وقت لے رکھا ہے، مشاعرہ ہے، آپ اس میں جائیے گا اور اس میں میری یہ جو 50,000 والی غزل ہے نا
اب یہ پڑھیے گا وہاں، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ خیر اس کو تیاری کروائی، ڈیٹ آ گئی، بادشاہ کے ہاں مشاورہ ہوا۔ جب اس نے وہ غزل پڑھی، یہ تو اپنی طرف سے بنا کر پڑھ رہا تھا کہ میں پیش کر رہا ہوں، جب غزل پڑھی تو چونکہ پڑھا لکھا طبقہ تھا، پھٹک گیا سارا۔ تو بادشاہ نے خوشی میں وہ 50 کی بجائے بھی 60,000 نکال کر اس کو دیا انعام کہ یہ لو، اتنا کمال کا، اپنے کمال کی غزل کہی۔ اب وہ جیب میں لے کر نہ آ گیا اور استاد سے شرمندہ بھی ہوا اور معافی مانگی کہ استاد جی مجھے پتہ نہیں تھا۔ کہنے لگے بیٹا پہلے آپ یہ جو شعر جس منڈی میں لے کر گئے تھے نا، اس کی وہ منڈی نہیں ہے، اس کی وہ منڈی نہیں ہے۔ جہاں جو اس کی منڈی ہے اس میں جا کر دیکھو، اس کی قدر و قیمت اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے جو میں نے تمہیں ریٹ بتایا ہے۔ یہ سبزی منڈی میں اس کا خریدار کوئی نہیں ہے، یہ بادشاہوں کے مشاہرے ہوتے ہیں۔ حضرت نے یہ لطیفہ لکھ کر نہ فرمایا کہ میرے پیارے مسلمانوں عزیزوں، بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن و سنت، نماز پر، روزے پر، حج پر، قرآن پر، یہ جو سارے تم سے وعدے ہیں نا، اس میں دنیا کی منڈیوں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہاں سارے سبزی والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیا پتا اس قرآن کریم کی ایک آیت پہ کیا ملے گا، یاسین پہ کیا ملے گا، واقعہ پہ کیا ملے گا، سورہ اخلاص پڑھنے پر کیا ملے گا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر کیا ملے گا۔ یہ سبزی فروش ہیں سارے کے سارے، اس کی منڈی آخرت میں لگے گی، وہاں جا کر پتہ چلے گا ایک حافظ قرآن کو اس حفظ کے بدلے میں کیا ملے گا۔ واللہ وہاں دنیا کے بادشاہ بھی وہ حسرت کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ ہماری پوری کائنات کی بادشاہت ایک طرف اور اس کا مرتبہ مقام ایک طرف، اس کی منڈی آگے آنے والی ہے۔ یہ دنیا کی بڑا مختصر سا جنکشن ہمارا، اس کے بعد قبر کا اس سے کہیں وسیع، اس کی قدر و قیمت وہاں پتہ لگنے والی ہے جب قبر میں جاؤ گے۔ ایک سبحان اللہ، ایک سبحان اللہ تمہاری یہاں کی ساری زندگی کی کمائی سے اعلیٰ و بہتر ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ کریم اس کی برکت سے زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ زمین و آسمان کا خلا بھر جاتا ہے اجر سے، لیکن دنیا کی اندھی آنکھ سے نہیں، مادی آنکھ سے نہیں، روحانی آنکھ سے دیکھو گے یہ سب کچھ ملے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے آقا کے جو صادق و مصدوق تھے، جن سے سچ دنیا سے بہتر کوئی اور بول نہیں سکتا، جن سے سچا کوئی اور نہیں تھا، یہ ان کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ آج جس بچے نے حفظ قرآن کیا، یہ جن کو اللہ کریم نے دولت عطا فرمائی، اس کے پاس دنیا کی دولت کی بے شک کمی رہ جائے، آخرت کا چودھری اور مالدار، آخرت کا چودھری ہے یہ۔ اس لیے جو حافظ قرآن ہو، میرے حضرت ہی فرمایا کرتے ہیں، فرمایا آپ اگر خود حفظ نہیں کر سکتے، اپنے بچے کو نہیں کروا سکتے، تو آپ کسی حافظ کی ایک لقمے کی خدمت کر دو، آپ اس کے حفظ میں شریک ہو جاؤ گے۔ اگر لقمے سے خدمت بھی نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، فرمایا اس حافظ قرآن کو محبت کی ایک نظر سے دیکھ لو، اس کے حفظ میں شریک ہو جاؤ گے، آپ کا بھی حصہ ہو جائے گا۔ اس لیے محبت سے دیکھ لو، جتنا محبت سے رحل کو دیکھتے ہو کہ جس رحل میں قرآن پڑھا ہوتا ہے، یہ کتنا عظیم الشان لکڑی ہے، تو اس کو بھی دیکھ لو، یہ کتنا عظیم الشان وجود اور ہستی ہے کہ جس میں اللہ کریم نے پورے قرآن کریم کو محفوظ کر دیا۔ اتنی غیر معمولی دولت ہے۔ باقی دنیا کے اعتبار سے میں نے کہا دنیا کا چشمہ لگا کر نہ دیکھیے گا، ورنہ آپ دھوکے میں آ جائیں گے۔ اس سے کیا ملے گا؟ آج تو آپ مسلمان کو کہیں نا بچے کو حافظ قرآن بنا لے، دین کے لیے وقف کریں، تو وہ کہا کرتے ہیں اس سے کیا ملے گا، مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ بھائی یہ ایک مستقبل نہیں، حقیقی مستقبل روشن ہو جائے گا۔ صرف یہاں کا مستقبل نہ سوچیں، اس سے آگے جو مستقبل ہے ہمیشہ کا روشن ہو جائے گا، اور یہاں کا مستقبل بھی کبھی تاریخ نہیں ہوتا۔ واللہ جس نے قرآن کریم یہ دین سمجھ کر پڑھا، اللہ اس دنیا میں بھی عزتیں عطا فرماتے ہیں، دوسروں سے زیادہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ ہاں جی، روٹیاں پیچھے پیچھے آتی ہیں، کھانے پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کا کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے؟ میں کہتا ہوں جتنا اچھا یہ کھاتے ہیں اتنا اچھا آپ لوگوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا ہو۔ ایسا ہے یا نہیں؟ میں ابھی کمیر میں تھا، ان کو روکنے کے باوجود ہمارے ساتھ وہ شاہ صاحب بھی ہوں گے یہاں تشریف فرما، دیسی گھی میں مٹن چاول، دیسی گھی میں سب تیار کر لیا۔ یہاں ان لوگوں نے بھی کھانا تیار کیا ہوا ہے، دو کھانے کہاں ڈالیں؟ کیا نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ کہتے ہیں کھاؤ کھاؤ۔ کون کھلا رہا ہے؟ آپ نہیں کھلا رہے، یہ میرا اللہ کھلا رہا ہے۔ آپ کے دلوں میں کون ڈالتا ہے؟ میرے حضرت جس شہر میں چلے جائیں ان کے کھانے پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، کھانا ہم نے کھلانا ہے، کھانا ہم نے کھلانا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ کس کی برکت سے؟ یہ اسی دین کی برکت سے، اس دین کی برکت سے۔ اتنا عظیم الشان دین ہے، اس کو دیکھ کر یہ سوچنا کل کو اس کا مستقبل کیا ہوگا، یہ کئی لوگوں کے مستقبل بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے کئی لوگوں کا مستقبل بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کا ذریعہ روزگار اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بچہ حافظ
حافظ ہوا، آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ ضرور اپنے بیٹے کو، بھائی کو، پوتے کو، نواسے کو، ایک نہ ایک کو ضرور حافظ بنا لو، آپ کی قبر روشن ہو جائے گی۔ ہمیں وہاں گپ اندھیرا، اس گھر میں وہاں کی روشنی یہی ہے، صورتیں ہیں قرآن کریم کی، وہ قبر کو روشن کر دیں گی۔ تو کسی نہ کسی کو ضرور حافظ بنا لیں، پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوا کریں۔ تھوڑی بہت خرابیاں 14ویں صدی کے انسان ہیں، یہ عالم قاری بھی، ان کے اندر بھی اسی معاشرے کی کچھ نہ کچھ ہوگی۔ بات کر رہا تھا نا قرآن کریم کی، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سارے معصوم ہیں، ان کے اندر گناہ نہیں ہو سکتا، نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہاں ان پر گناہوں کی میل آ جاتی ہے، لیکن میل آنے کے باوجود بھی نفرت جائز نہیں ہے۔ جیسے وہ قرآن کریم کے خلاف پر جتنی بھی میل آ جائے، گتے کو جتنی بھی میل لگی ہو، اس سے نفرت جائز نہیں ہے۔ ہاں ہم اس کو نفرت سے دیکھ بھی نہیں سکتے، البتہ اس میل کو کوئی ایسا کیمیکل تلاش کریں جس کو عذاب کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اس کی میل کو دور کر سکیں۔ آپ اس کی میل کو تو دور کریں، لیکن نفرت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ایک بات اپنے بزرگوں سے بار بار سنی، جس سینے میں کسی حافظ اور عالم کی نفرت ہوگی، اس کی نسل میں کبھی حافظ اور عالم پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم اتنے غیور ہیں، جس کسی انسان کے سینے میں نفرت ہوگی حافظ یا عالم کی، حقیر سمجھتا ہے کہ جی معاشرے سے بہت پیچھے ہیں، دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے۔ جو آگے بڑھ گئے ہیں تو اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ قبروں میں پہنچ چکے ہیں۔ ترقی تو بالآخر یہی ہے نا۔ اگر کسی حافظ کی، عالم کی دل میں نفرت ہے، اس کی نسل میں کبھی حافظ عالم نہیں پیدا ہو سکتے۔ اگر چاہتے ہیں آپ کی نسلوں میں حافظ پیدا ہو جائیں، نسخہ بتا رہا ہوں، آپ کسی بھی ایک نیک حافظ، آپ اس سے دل سے محبت شروع کر دیں، اس نیت سے کہ اللہ کریم نے اس کے سینے میں قرآن رکھا ہے، اللہ آپ کی نسلوں میں حافظ اور عالم پیدا کر دیں۔ یہ بڑا مجرب نسخہ ہے۔ بہت سارے یہ حضرات بھی بیٹھے ہیں، مدرسے چلا رہے ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں بہت سارے بچے۔ اب کئی والدین آتے ہیں کہ جی بڑی ہماری چاہت ہے ہمارا بچہ حافظ ہو جائے، لیکن یہ نہیں بنتا، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، بڑے جتن کر لیے لیکن یہ بچہ حافظ نہیں بن رہا۔ تو میں تو کبھی کھلا بتا دیتا ہوں کہ کہیں عالم حافظ کا کوئی آپ کی دشمنی تو نہیں چل رہی؟ اگر چل رہی ہے تو اس کو ختم کر لیں، یہ حافظ ہو جائے گا۔ جب تک نہیں ختم کریں گے یہ حافظ نہیں ہوگا، یہ عالم نہیں ہوگا۔ یہ دولت ایسے نہیں ملتی، اللہ کریم یہ چنیدہ لوگوں کو دیتا ہے، جس طلب، جس میں شوق، جس میں محبت دیکھتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ تو یہ آسان فارمولہ ہے کہ اگر آپ بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں، کسی اپنے مسجد کے مؤذن سے اس لیے محبت شروع کر دیں کہ 5 وقت اللہ کا نام بلند کرتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ کوئی چھوٹی موٹی غلطی بھی آ جائے۔ پچھلے دنوں ساہیوال میں ایک کیس آیا میرے پاس، تو وہ میرے ساتھ پہلے سواری نہیں تھی، تو وہ ڈرائیور تھے، میرے ساتھ سفروں میں اکثر جاتے تھے۔ تو بڑی مدت کے بعد میرے ساتھ ملاقات ہوئی، تو کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کہاں آپ، اتنی دیر کے بعد آپ سے میں نے مسئلہ پوچھنا تھا۔ میں نے کہا جی۔ کہہ رہے جی ہمارے امام صاحب تھے، ایک لمبا واقعہ سنایا، اس میں انہوں نے ایک مرتبہ جھوٹ بولا ہے، غلط بیانی سے کام لیا ہے، اب ہماری نماز اس کے پیچھے جائز ہے؟ میں نے کہا اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو اس نے ہن ممکن ہے کہ اگلے قدم پہ توبہ کر لی، اللہ تو معاف کر دے اور آپ معاف نہیں کر رہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے نماز ہماری صحیح ہے، ہم نے تو چھوڑ دی ہے، 20 لوگوں نے کہا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اس نے ایک مرتبہ جھوٹ بولا ہے۔ میں نے کہا آپ گاڑی چلاتے ہیں تو ڈرائیور تو آپ جانتے ہیں نا، میں نے کہا ایک دن میں کم از کم 100 جھوٹ تو معمولی بات ہے۔ اگر 100 جھوٹ ہم بول لیں یہ کوئی گناہ نہیں۔ امام سے ایک جھوٹ ہو گیا تو یہ کیوں ہوا بھائی؟ اگر اس سے ہو گیا بہت غلط بات ہے، امام سے نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی تو سوچو وہ امام ہے، نبی نہیں ہے، نبیوں سے گناہ نہیں ہوتے۔ باقی جو بھی عالم ہو، حافظ ہو، اس زمانے میں معصوم نہیں ہے۔ 14ویں صدی کے اندر یہ دیکھو کہ اس کی نیکیاں غالب ہیں یا گناہ غالب ہیں۔ اگر تو نیکیاں غالب ہیں تو ہم سے کہیں افضل ہے کہ اس کے سینے میں قرآن بھی محفوظ ہے۔ یہ کم ہے کہ اس کے سینے میں قرآن کی دولت موجود ہے۔ معرف القرآن میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب روایت نقل کی، عجیب روایت، فرمایا کہ فرشتے ایک حافظ کو اللہ کے حضور لے کر آئیں گے اور عرض کریں گے کہ اے باری الہ، اس کی جو ہے نا گناہ زیادہ ہیں نیکیوں پر، اور آپ نے ہمیں فارمولہ یہ دیا کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی ان کو جنت میں جانے دینا ہے، اور جس کی برائیاں زیادہ ہوگی اس کو نہیں جانے دینا۔ ضابطہ تو وہاں یہی ہے۔ تو اس کے تو گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، اور اوپر سے یہ حافظ ہے، کیا کریں؟ تو اللہ جل جلالہ ان کو بلا کر کہیں گے اے میرے فرشتوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس کو جہنم میں ڈال لوں؟ اگر میں نے اس کو جہنم میں ڈالنا ہوتا تو اس کے سینے میں اپنا قرآن رکھتا۔ تمہارا کیا خیال ہے جہنم کے اندر میں اپنے کلام کو جلاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ چھوڑو اسے، سب حافظوں کو بتانے کی تو یہ روایت ہے نہیں کہ کہیں سینہ زوری نہ ہو جائے۔ تو لیکن یہ ہے بڑے سہارے کی بات کہ جس سینے میں قرآن آیا وہ قرآن اللہ جہنم میں جلائیں گے سینے کو؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس دل کو کبھی جہنم میں نہیں جلائیں گے۔ یہ اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ہاں اس کے نتیجے میں اگر کوئی اونچ نیچے دنیا میں کوئی آزمائشیں آ جائیں گی، آخرت صاف ہے انشاءاللہ العزیز اس کی۔
تو یہ اتنی غیر معمولی دولت ہے، اس کو خود بھی کچھ نہ کچھ جتنا ہو سکے، نہیں تو اپنے کسی نہ کسی بچے کو، بھائی کو، بیٹے کو، ورنہ جہاں بچے پڑھتے ہیں ان کو محبت کی نظر سے دیکھ لو، ایک نظر دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان معصوم بچوں کو اپنے کلام کے لیے چنا ہے، انشاءاللہ آپ ان کے حفظ میں شریک ہو جاؤ گے۔ تو ہمارے بہت سارے بچے بھی تشریف فرمائے یہاں، کون کون بچے حافظ بننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ ذرا کھڑا کریں۔ ہاتھ کھڑا کرنے میں کوئی داخلہ تھوڑی کرنے آیا ہوں، لیکن آپ کے ہاتھ کھڑا کرنے سے انشاءاللہ العزیز کیا ہوگا، آپ کے والدین آپ کے شوق کو دیکھ کر حافظ بنانا شروع کریں گے۔ ماشاءاللہ، سیدھا ہاتھ کھڑا کریں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، الٹا ہاتھ الٹے کاموں کے لیے، سیدھا ہاتھ سیدھے کاموں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ماشاءاللہ یہ سب بچے ہیں۔ قاری صاحب کدھر ہیں؟ نوٹ کر لیں، یہ سارے طالب علم ہونے چاہیے یہاں کے، آئندہ مرتبہ کلاس یہاں ان بچوں کی قائم، ہاں جی انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ آپ لوگ کے خاندان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوں گے، اگر چل گئے تو میرے لیے بھی بہترین صدقہ جاریہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہوں مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے، ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جزا اللہ عنا محمد اما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمد اما هو اہلہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باعد بیننا وبین خطایانا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقینا من خطایانا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغننا بالعلم وزیننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك۔ یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، ہمارے یہاں جتنے بزرگ بھائی تشریف فرما، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہماری سب کی نسلوں کو اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہماری نسلوں میں حافظ عالم پیدا فرما، دین و دنیا کے جامع افراد پیدا فرما، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری کامل مغفرت فرما، ہمارے والدین کی کامل مغفرت فرما، جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے یا اللہ ایک ایک کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ خاص طور پر اس گلشن کے بانی ہمارے بزرگ صوفی محمد اسلم صاحب جو کچھ مہینے پہلے پردہ فرما چکے، یہ ان کا نیک گلشن، ان کے لیے نیک صدقہ جاریہ، یا اللہ کریم ان کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، یا اللہ کریم نور سے معطر فرما، یا اللہ کریم تحت نگاہ ان کی قبر کو وسعت نصیب فرما، یہ ادارہ ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ان کے پیچھے صاحبزادگان کو یا اللہ کریم مزید توفیقات سے نوازیے، یا اللہ قدم قدم پر ان کی اصلاح فرمائیے، ان کی دستگیری فرمائیے، اس ادارے کی جملہ ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرمائیے، یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے تمام مقروضوں کے قرض ادا فرما، ہمارے تمام حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جتنے ہمارے مسلمان اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، ان کی بچیوں کو بچوں کو نیک گھر عطا فرما، نیک رشتے عطا فرما، یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، ہمیں دنیا آخرت کی ہر خیر نصیب فرما، ہر بھلائی نصیب فرما، ہر عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہم پر رحم فرما، اہل پاکستان پر رحم فرما، امت مسلمہ پر رحم فرما، خصوصاً اس وقت اہل فلسطین پر رحم فرما، یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، وہ ظالم جابر، یا اللہ کریم اسرائیل، یا اللہ اس کو نیست و نابود فرما، یا اللہ اس کرۂ ارض پر وہ علامت شر ہے، سراپا شر ہے، پوری دنیا میں شر پھیلانے کا ذریعہ ہے، یا اللہ ان شریروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیجیے، یا اللہ ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی شہداء کی شہادتوں کو قبول فرما، ان کی بچوں کی بچیوں کی یا اللہ عزتوں کی ناموس کی حفاظت فرما، یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، ان کو جو زخم پہنچے، چوٹیں پہنچی، یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، ان کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کو ایک بنا، نیک بنا، یا اللہ غیرت ایمانی عطا فرما، ہم سب کو مسلمانوں کو یا اللہ کریم دکھی مسلمانوں کے کام آنے کی توفیق عطا فرما،
یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور جنت میں آپ ہی کے قدموں میں ہم سب کو جگہ عطا فرما۔ یا اللہ جب تک جئیں تو نیکی پر، اعمال صالحہ پر جئیں، ایمان پر جئیں، اور یا اللہ جب دنیا سے جائیں تو حسن خاتمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔